کیا دنیا ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں گولیاں نہیں بلکہ کوانٹم طاقت فیصلہ کرے گی؟ چین کی کوانٹم ٹیکنالوجی کیا فیوچر کی جنگوں کا نقشہ بدلنے جا رہی ہے؟ اگر ریاتی ہتھیار ناکام ہو جائیں تو کیا کوانٹم ہتھیار دنیا کی نئی سپر پاورز کا اثر راز بنیں گے؟ چین خاموشی سے ایسی ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے جو دشمن کے دفاعی نظام کو چند سیکنڈ میں مفلوج کر سکتی ہے۔ آنے والے دور میں جنگیں میدانوں میں نہیں بلکہ کوانٹم دنیا میں لڑی جائیں گی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ دنیا ایک نئی ٹیکنالوجیکل دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں طاقت کا معیار صرف ایٹمی ہتھیار یا جدید میزائل نہیں ہے بلکہ کوانٹم ٹیکنالوجی فیوچر کی سپر پاور کا اصل ہتھیار بنتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر چائنا نے کوانٹم کمپیوٹنگ، کوانٹم کمیونیکیشن اور کوانٹم ریڈار کے میدان میں حیران کن ترقی حاصل کر کے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ چین اس میدان میں مکمل برتری حاصل کر لیتا ہے تو نہ صرف جنگی حکمت عملی بدل جائے گی بلکہ عالمی طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوانٹم ہتھیار واقعی مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کریں گے؟ دنیا بدل رہی ہے اور تبدیلی کا مرکز اب کوانٹم چین بنتا جا رہا ہے۔ کوانٹم آخر ہے کیا؟ یہاں چین کے نئے کوانٹم ہتھیار کے بارے میں ایک جامع، تفصیلی اور پہلو پر مبنی تکنیکی، عسکری اور جغرافیائی، سیاسی خطرات اور فیوچر کے اثرات سمیت ہر پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ کوانٹم ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی جدید عسکری تحقیق کا وہ انتہائی پیچیدہ اور متنازع میدان ہے جو طبیعت کے سب سے بنیادی اصولوں کو جنگی صلاحیتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روایتی ہتھیاروں کے دائرے سے بالکل ہٹ کر ایٹم اور فوٹان کی دنیا کو غیر معمولی خصوصیت جیسے کوانٹم سپر پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ناقابل یقین درستگی، طاقت اور رابطے کے نظام فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کے ممکنہ استعمالات میں ناقابل شکست خفیہ رابطہ، انتہائی حساس سراغ ثانی کے آلات اور روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ طاقتور ایسی اسلحہ سازی شامل ہیں جو موجودہ دفاعی ڈھانچوں کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ کوانٹم ٹیکنالوجی ہے کیا؟ کوانٹم ٹیکنالوجی وہ جدید سائنس ہے جو کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ روایتی کمپیوٹرز بائنری میں 0 اور 1 استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کوانٹم کمپیوٹر دونوں میں ایک ہی وقت میں 0 اور 1 دونوں حالتوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ عام کمپیوٹر بٹس پر کام کرتا ہے۔ ہر بٹ صرف 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہو سکتا ہے، یا 0 یا 1، یعنی بند یا آف، آن یا آن۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک سوئچ یا تو بلب بند کرتا ہے یا پھر روشن کرتا ہے۔ ایک ہر چیز، چاہے وہ کوئی لفظ ہو، ویڈیو ہو یا کوئی پروگرام، انہی 0 اور 1 کی لمبی لڑیوں کی شکل میں کمپیوٹر کے اندر محفوظ اور پروسیس ہوتا ہے۔ کوانٹم ٹیکنالوجی کیوبٹس پر کام کرتی ہے۔ یہاں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک کیوبٹ صرف 0 یا 1 نہیں بلکہ یہ ایک ساتھ دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ اسے سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ تصور کریں ایک سکہ ہوا میں گھوم رہا ہے، وہ نہ صرف چٹ 0 ہے اور نہ ہی پٹ 1 بلکہ ایک ہی وقت میں دونوں امکانات موجود ہیں جب تک ہم اسے دیکھیں یا ماپیں۔ مطلب یہ ہوا، عام کمپیوٹر ایک وقت میں یا تو 0 یا 1 دکھاتا ہے، کوانٹم کمپیوٹر ایک وقت میں 0 بھی اور 1 بھی۔ کوانٹم ہتھیاروں سے کیا تعلق ہے؟ کوانٹم ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اس کیوبٹ کے اصول پر کام کرتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ناقابل شکست خفیہ رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ کوانٹم کیوبٹس میں معلومات کو اس طرح بھیجا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے بیچ میں چھیڑ چھاڑ کی تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ انتہائی طاقتور حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے۔ عام کمپیوٹر جو حساب لگانے میں ہزاروں سال لگا دیتے ہیں، کوانٹم کمپیوٹر اسے سینکڑوں میں حل کر سکتا ہے۔ اس سے مسائل ڈیزائن، کوڈ توڑنے یا نیا مواد ڈھونڈنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ انتہائی حساس سراغ رسانی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ کوانٹم سینسر معمولی سے معمولی مقناطیسی یا کشش ثقل کی تبدیلی کو پکڑ سکتے ہیں، جس سے پوشیدہ زیر زمین ڈھانچے یا آبدوزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اگر کنکلوڈ کریں، عام کمپیوٹر محدود والی دنیا میں کام کرتا ہے۔ ہر چیز واضح یا 0 یا 1 دونوں میں سے ممکن ہے۔ کوانٹم ٹیکنالوجی ایٹم اور ذرات کی عجیب و غریب دنیا میں کام
करती है, जहाँ एक चीज़ एक वक्त में कई जगहों या फिर कई हालतों में हो सकती है। यही इसकी गैर मामूली ताकत का राज है। यही वजह है कि फौजी टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। इससे गैर मामूली रफ्तार, ताकत और पेचीदा मसाइल हल करने की सलाहियत मिलती है, जिसका अस्करी सिक्योरिटी दोनों शोबों में गहरा असर होगा। चीन की क्वांटम हथियारों की हिकमत अमली की अगर बात करें, चीन ने आलमी सतह पर क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ पेशरफ्त की है, ख़ास तौर पर अस्करी मैदान में। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मौसूलात के शो में चीन की लिबरेशन आर्मी का दावा है कि वो 10 से ज़ायद तजुर्बाती क्वांटम वारफेयर टूल पर काम कर रही है, और कुछ तो फील्ड में टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ये टूल बुनियादी तौर पर इन शोबों में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्वांटम साइबर वारफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत बड़ी मकदार में डेटा तेज़ रफ्तारी से प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के मौसूलाती निज़ाम, खुफिया कोड और साज़ मालूमात पर हमले के इम्कान बढ़ सकते हैं। क्वांटम सेंसिंग और नेविगेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील्थ क्वांटम सेंसर इंतहाई दुरुस्तगी से स्टील्थ हथियारों, ड्रोनों या नेवी ग्राफिक्स को पकड़ सकते हैं, जिन्हें रवायती रडार नहीं दे सकते। क्वांटम रडार में इस्तेमाल होते हैं। एक अहम टेक्नोलॉजी क्वांटम रडार है, जो बहुत कम तवानाई वाले फोटोन्स को भी पकड़ सकता है। इसका मतलब है कि F-20 या F-35 जैसे पेचीदा हथियारों को ट्रैक करना मुमकिन हो जाता है। क्वांटम हथियारों की अक़साम की अगर बात करें, क्वांटम रडार सेंसिंग, चीन ने फोटॉन कैचर जैसा आला तैयार किया है, जो बहुत हसास तौर पर एक फोटॉन को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये आला क्वांटम रडार का हिस्सा है, जो स्टील्थ या कम दस्तखत वाले अहदाफ को रवायती रडार से बहुत बेहतर पकड़ सकता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का अहम जुज़ बन सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग बतौर वारफेयर हथियार की अगर बात करें, चीन के क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम तेज़ी से डेटा एनालिसिस, खुफिया क्रैकिंग और नेटवर्क हमलों में इस्तेमाल होने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज की तरफ से अहमियत बढ़ रही है। इन मशीनों से दुश्मन की खुफिया मौसूलात का तोड़ना, मालूमात चोरी करना या जंग के फैसले तेज़ी से करना मुमकिन हो जाता है। क्वांटम सिक्योरिटी और नेटवर्किंग की अगर बात करें, क्वांटम कम्युनिकेशन, ख़ास तौर पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया के सबसे महफूज मौसूलाती तरीकों में से एक है, जो दुश्मनों को सुराग या डेटा चोरी करने से रोकता है। चीन पहले ही एक क्वांटम नेटवर्क और फ्यूचर में क्वांटम इंटरनेट की तामीर में मसरूफ़ है, जिसे जो सैटेलाइट पर मबनी महफूज चैनल फराहम कर सकता है। अस्करी असरात और खतरात की को देखें तो रवायती फ़ौजी ताकत में तब्दीली हो गई है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के ममालिक जैसे चीन, अमेरिका में तरक्की पा रही है। फ्यूचर की जंगों में रवायती हथियारों की अफादियत को चैलेंज करता है। मिसाल के तौर पर इनक्रिप्शन को तोड़ना। मौजूदा इनक्रिप्शन जो मौसूलात को महफूज बनाती है, वो क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से संभल सकती है। डेटा का हर्प करना, दुश्मन की साबका खुफिया मालूमात को महफूज करके बाद में खोलना भी मुमकिन हो जाता है। आलमी सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिए ज़रूरी है। अगर एक मुल्क जैसे चीन के पहले क्वांटम हथियार कर लेता है, तो आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। क्वांटम कोड अस्करी मुकाबला की शक्ल अख्तियार कर सकता है। रवायती जंग और कौमी दफा की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तकनीकी और अमली चैलेंजेस मौजूद हैं। चाहे वह चीन बड़ी पेशरफ्त कर रहा है, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के माशी, सेंसी, अमली चैलेंज अभी बहुत बड़े हैं। मसलन कि असराई सच की तफरीक करना मुश्किल है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो हाइप भी हो सकता है, हकीकत नहीं। फ्यूचर में मुमकिन मंजरनामे की अगर बात करें, चीन क्वांटम हथियारों में अगर सबक ले जाता है तो उसकी फौजी बरतरी हासिल कर सकता है। दुश्मन की मौसूलात पर काबू पाना आसान हो जाएगा। आलमी सियासत में असर, रोब और दबदबा में सबक हासिल कर सकता है। अमेरिका बामुकाबला चीन अगर बात करें, क्वांटम हथियारों का जामे मगर गहराई के साथ अगर देखें, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब सिर्फ साइंसी तजर्बा नहीं रही, बल्कि 21वीं सदी की सबसे अहम अस्करी दौर बन चुकी है। अमेरिका और चीन इस मैदान के दो बड़े हरीफ हैं। दोनों ममालिक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम रडार, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग को फ्यूचर की जंग का फैसला कुन अंतर समझते हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کس شعبے میں آگے ہے، کس کی حکمت عملی زیادہ خطرناک ہے، اگر فیوچر میں طاقت کا توازن کس طرف جا سکتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹر کی بات کریں، امریکہ جیسے نجی ادارے مائیکروسافٹ، IBM، گوگل سب سے آگے ہیں۔ کوانٹم سپرمیسی کا پہلا عملی مظاہرہ امریکہ نے کیا۔ زیادہ تر کوڈ توڑنے، AI پلس کوانٹم عسکری فیصلوں میں سائبر وارفیئر پر ابھی کمزوری ہے، زیادہ تر کی نجی شعبہ میں، فوجی انضمام میں، لیکن ڈسپلن سست ہے۔ چین سرکاری کنٹرول اور براہ راست فوجی استعمال کر رہا ہے۔ چینی فوج کوانٹم کمپیوٹر کو خفیہ موصولات توڑنے، دشمن کے ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کے بعد ڈی کرپٹ کرنے، جنگی منصوبہ بندی میں استعمال کر رہی ہے۔ طاقت کی بات کریں، سویلین پلس فوجی تحقیق کا مضبوط امتزاج ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کی اگر بات کریں، امریکہ تحقیق ہارڈ ویئر کے شعبے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ عسکری انضمام کی اگر بات کریں، چین سبقت حاصل کر چکا ہے۔ کوانٹم ریڈار کو اگر دیکھیں، امریکہ ابھی تک محتاط رویہ اسٹیل ٹیکنالوجی کا بانی ہونے کی وجہ سے امریکہ اس بات پر ذرا فوکس کرتا ہے کہ اسٹیل کو ناقابل شناخت رکھا جائے۔ کوانٹم ریڈار پر تحقیق ہے، مگر کھلے دعوے کم زیادہ نہیں ہیں۔ چین کوانٹم ریڈار میں سب سے زیادہ جارحانہ پیش رفت کر چکا ہے۔ اگر دعوے کی بات کریں تو چین F-35، F-22 سٹیلتھ ہتھیاروں کو پکڑنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ کوانٹم سینسرز اور فوٹون پر عملی تجربات ڈیٹیکٹرز میں چین بہت آگے نکل چکا ہے۔ خطرہ، اگر یہ دعوے درست ثابت ہو جائیں تو امریکی ستیش برتری ختم ہو سکتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ چین عملی تجربات اور دعوے کر رہا ہے کہ جبکہ امریکہ دفاعی حکمت عملی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوانٹم کمیونیکیشن اور سیکورٹی کی اگر بات کریں تو امریکہ پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی پر توجہ دے رہا ہے، یعنی ایسے الگورتھم جو مستقبل کے کوانٹم حملوں سے محفوظ ہوں۔ نیٹو تادیوں کے ساتھ مشترکہ سسٹم بنا رہا ہے۔ چین دنیا کا پہلا کوانٹم سیٹلائٹ اور کوانٹم کی ڈسٹریبیوشن پر مبنی فوجی حکمت عملی انٹیلیجنس نیٹ ورک نصب کر چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فعال کوانٹم کمیونیکیشن نیٹ ورک چین کے پاس موجود ہے۔ کوانٹم کمیونیکیشن کے شعبے کی اگر بات کریں، موجودہ نیٹ ورک میں چیز بہت آگے نکل چکا ہے۔ کوانٹم سینسنگ اور نیویگیشن کی بات کریں، امریکہ GPS کے متبادل نظام پر کام کر رہا ہے، عددوں اور میزائل گائیڈنس میں استعمال کر رہا ہے، AI کے ساتھ انضمام مضبوط کر رہا ہے۔ چین کی بات کریں، چین GPS پر امریکی انحصار توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کوانٹم نیویگیشن بغیر سیٹلائٹ کے کرنا چاہتا ہے، جنگی ماحول میں بھی بہت درست نتائج حاصل کر رہا ہے، مگر چین تیزی سے خلا کم کر رہا ہے۔ امریکہ عسکری حکمت عملی کا فرق تو دفاعی جماعتی نظام کے ساتھ مل کر حکمت عملی بناتا ہے، جیسے نیٹو، جاپان، یورپ کوانٹم کو آہستہ مگر محفوظ طریقے سے شامل کرنا چاہتا ہے۔ چین جارحانہ پلس مرکزی کنٹرول کے ساتھ حکمت عملی طے کرتا ہے، ٹیکنالوجی کو فوراً فوج میں شامل کرنا، معلوماتی جنگ پر زور دیتا ہے۔ فیوچر کا ممکنہ منظرنامے کی اگر بات کریں، چین آگے نکل گیا تو سٹیل طیارے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، امریکی نیول اور ایئر برتری کو دھچکا لگے گا، ایشیا میں طاقت کا توازن بدلے گا۔ اگر امریکہ برقرار رہا، بہتر دفاع، مضبوط اتحادی نظام، AI پلس کوانٹم کی برتری کی ضرورت ہوگی۔ حتمی نتیجے کی اگر بات کریں، امریکہ ٹیکنالوجی میں گہرائی رکھتا ہے، نجی شعبہ بہت مضبوط ہے، محتاط دفاعی حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے۔ چین عسکری استعمال میں تیزی دکھاتا ہے، کوانٹم ریڈار اور کمیونیکیشن میں سبقت حاصل کر چکا ہے، زیادہ خطرناک مگر دعوے زیادہ ہیں۔ اصل مقابلہ یہ نہیں کہ کون پہلے کوانٹم ہتھیار بناتا ہے، بلکہ یہ کہ کون اسے مؤثر طریقے سے جنگ میں استعمال کرتا ہے۔ کیا پاکستان بھی کوانٹم ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے؟ بالکل، پاکستان بھی کوانٹم ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے، لیکن ایک مختلف، محتاط اور دفاعی نوعیت کے ماڈل کے تحت۔ حقیقت پسندانہ ممالک کے بغیر سمجھتے ہیں پاکستان اور کوانٹم ٹیکنالوجی حقیقت کیا ہے اور افواہ کیا ہے۔ پاکستان کے پاس
اس وقت کوئی عملی کوانٹم ہتھیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کوانٹم ٹیکنالوجی پر تحقیق، تیاری اور بنیاد سازی کے مرحلے میں ہے، یعنی پاکستان دور میں شامل ہے مغربی چین یا امریکہ کی سطح پر نہیں۔ پاکستان کن شعبوں میں کام کر رہا ہے؟ پاکستان کی توجہ 3 بنیادی شعبوں پر ہے: کوانٹم کمیونیکیشن، سائبر سیکورٹی۔ یہ پاکستان کی سب سے مضبوط سمت ہے۔ کوانٹم انکرپشن، پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی حساس عسکری اور ریاستی موصولات کا تحفظ یقینی بنانا چاہتا ہے۔ مقصد: فیوچر میں اگر چین، امریکہ جیسے ممالک کوانٹم کمپیوٹر سے کوڈ توڑ سکیں تو پاکستان کے نظام محفوظ ہیں۔ یہ دفاعی حکمت عملی ہے، جارحانہ نہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ تحقیقاتی سطح پر ہے۔ پاکستانی یونیورسٹیز میں کوانٹم الگورتھم کوانٹم پر تحقیق جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بڑا کوانٹم کمپیوٹر نہیں ہے، مگر نظریاتی اور سافٹ ویئر سطح پر کام ہو رہا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو چین نے 15 سال پہلے اختیار کیا تھا۔ کوانٹم سینسنگ اور نیویگیشن کی ابداع کریں۔ دفاعی تحقیق میں GPS ڈینائڈ انوائرمنٹ، سب مرین نیویگیشن، پریسیجن ٹائمنگ پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ سب سطح پر ہے۔ عملی عسکری نظام ابھی سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کوانٹم ہتھیار کیوں نہیں بنا رہا؟ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ پاکستان کی سوچ محدود وسائل پر فوکس ہے۔ کیلیبر ڈیٹرنس پہلے ہی موجود ہے۔ نیوکلیر ڈیٹرنس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس لیے پاکستان پہلے دفعہ پھر تجربہ والی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ چین کے ساتھ تعاون اصل طاقت ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ چین ہے۔ چین کوانٹم ٹیکنالوجی میں عالمی لیڈر ہے۔ بھی اسٹریٹجک تحدی ہے۔ ممکنہ تعاون ہر شعبے میں جیسے کوانٹم کمیونیکیشن، سائبر سیکورٹی، ڈیفنس ریسرچ ٹریننگ میں موجود ہے۔ اہم نقطہ: چین پاکستان کو علم دے سکتا ہے، لیکن وہ براہ راست ہتھیار نہیں۔ یہ عالمی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ بھارت کے تناظر میں دیکھیں، یہ پہلو بہت اہم ہے۔ بھارت کوانٹم مشن پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، مغربی تعاون حاصل ہے، دفاعی دعوے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان خاموش مگر کم تشہیر پر فوکس دفاع پر اپنی توجہ رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کوانٹم آرمز ریس میں خاموش مگر ہوشیار کھلاڑی ہے۔ کنکلوڈ کریں، پاکستان کوانٹم ٹیکنالوجی سے غافل نہیں۔ پاکستان دفاعی اور حفاظتی پہلو کو ترجیح دے رہا ہے۔ پاکستان کے پاس وقت ہے کیونکہ اس کا ڈیٹرنس پہلے ہی موجود ہے۔ چین جیسا اتحادی اس کے پاس ہے۔ کوانٹم میدان میں اصل جنگ شور مچانے والوں کی نہیں، صبر اور تیاری والوں کی جیتی جاتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کوانٹم ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اگرچہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن یہ فیوچر کی جنگ کے انداز، عالمی طاقت کے توازن کو نئے سرے سے متعین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس شعبے میں تیزی سے ہونے والی ترقی بین الاقوامی سلامتی کے لیے نئے چیلنجز اور اخلاقی سوالات کو جنم دے رہی ہے، جس کے لیے نہ صرف سائنسدانوں اور فوجی ماہرین بلکہ بین الاقوامی پالیسی سازوں اور اخلاقیات کے ماہرین کی گہری مشترکہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو یک طرفہ فوجی برتری کا خواب دکھاتی ہے تو دوسری طرف ایک ایسے ہتھیاروں کے نئے دور کا خدشہ پیدا کرتی ہے جس کے نتائج اور قابو پذیری پر ابھی تک انسانی عقل مکمل طور پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم نئی ٹیکنالوجی پر قبضہ حاصل کرتی ہے وہی دنیا پر اثر رسوخ قائم کرتی ہے۔ آج چائنا کی کوانٹم ٹیکنالوجی پر تیز رفتار پیش رفت دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے کہ فیوچر کی جنگ صرف بارود سے نہیں بلکہ ذہانت، ڈیٹا اور کوانٹم طاقت سے جیتی جائے گی۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ چین کتنی ترقی کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ باقی دنیا اس دور میں اس کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ شاید آنے والا دور کوانٹم وار کا دور ہوگا۔ کیا چین کی کوانٹم طاقت دنیا کے طاقت ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گی؟ فیوچر کی سپر پاور وہی ہوگی جو کوانٹم دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ کوانٹم ہتھیار شاید وہ راز ہیں جو اگلی عالمی طاقت کا فیصلہ کریں گے۔